رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالایمان ڈیجیٹل انٹرنیشنل اسلامک سینٹر کی طرف سے اس محفل میں موجود تمام خواتین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کا اس محفل میں آنا قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں ہے۔ ہم دیکھیں گے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرشتوں سے کیا کہتے ہیں، اور وہ لوگ کیسے شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو، اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہے ہوں، یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لی اور دشمنوں سے بچ گیا۔ اسی طرح بندہ شیطان سے نجات پا سکتا ہے مگر اللہ کی یاد کے سہارے۔ اب اللہ کی یاد کے سہارے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات و صفات، اس کی عظمت و جبروت، اس کا رحم و کرم، اس کا بچ و انتقام کا پورا شعور رکھتا ہو، اور جب یہ شعور زندہ اور طاقتور ہو تو انسان اپنے نہ دکھائی دینے والے دشمن ابلیس کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کی عملی تدبیر یہ ہے کہ آدمی ٹھیک سے فرض ادا کرے، نوافل بالخصوص تہجد کا اہتمام کرے، جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات کے مختلف اوقات کے لیے سکھائی ہیں انہیں یاد کرے اور ان کے معنی مفہوم جان لے اور ان کو بار بار پڑھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو خوب یاد کیا کرو یہاں تک کہ لوگ کہیں یہ مجنون شخص ہے، یعنی خدا کی یاد میں اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں ہر وقت مشغول ہو رہو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔ ظاہر بات ہے کہ دین کے کام میں جب آدمی ہماتن مشغول ہوگا، خدا کے دین کے مطابق اس کی سرگرمیاں ہوں گی اور حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی بسر کرے گا تو دنیا برس لوگ اسے پاگل ہی کہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے گلیوں اور راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں اس غرض سے کہ کہاں کون لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب وہ کچھ لوگوں کو اللہ کو یاد کرتے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں یہاں آؤ، یہاں وہ لوگ ہیں جن کو تم تلاش کر رہے ہو۔ تو فرشتے ایسے لوگوں کا آسمان تک اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، میرے یہ بندے کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور آپ کی تعریف اور شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی بزرگی اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں، نہیں تیری قسم اے ہمارے رب، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو وہ پوچھتا ہے، اگر ان لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ سرگرمی کے ساتھ آپ کی عبادت کرتے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی بزرگی اور تسبیح میں لگ جاتے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ میرے یہ بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں، یہ لوگ آپ سے جنت مانگتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں اے ہمارے رب، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو وہ کہتا ہے، اگر جنت کو انہوں نے دیکھ لیا ہوتا تو ان کا شوق کا کیا عالم ہوتا؟
وہ عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے جنت دیکھ لی ہوتی تو ان کی تمنا اور بڑھ جاتی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی طلب اور رغبت اور شدید ہو جاتی ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں یہ لوگ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کی آگ دیکھی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں اے خدا تیری قسم انہوں نے جہنم نہیں دیکھی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اگر انہوں نے جہنم دیکھی لی ہوتی تو ان کا کیا حال ہوتا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے جہنم کی آگ دیکھ لی ہوتی تو اور زیادہ ڈرتے اور ان کاموں سے دور بھاگتے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تب اللہ ملائکہ سے عرض کرتے ہیں میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں معاف کر دیا۔ تو فرشتے میں سے کوئی فرشتہ عرض کرتا ہے کہ فلاں شخص کسی اور مقصد سے آیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور تیرے ذکر و تسبیح میں شریک ہو گیا۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والے بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا بلکہ سعادت میں اسے بھی حصہ ملتا ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر، تمہارے رب کی ہاں سے سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند، تمہارے سونے چاندی خرچ کرنے سے بہتر، تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر، اس لیے بہتر کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو تم ان کی گردنیں اتارو اور وہ تمہاری گردنیں اتارے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ان سب احادیث سے ہمیں معلوم ہوا اگر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا تاکہ دشمن کے حملے یعنی شیطان سے بچ سکے اور دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی مدد حاصل ہو سکے۔ یہاں پر ہمارا آج کا درس حدیث ختم ہوا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ترجمہ کیف ہے یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے نہیں رہا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے۔
میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ اور بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی عطا فرمائے، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے پڑھنے والا بنا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کے نام لے کے ہم سب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آج جو ہے ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور سورہ مریم جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور جو قرآنی نام اس سورہ کا وہ جو ہے وہ کاف ہا یا عین اور صاد۔ تو جس طرح سے بہت سارے سورہ میں ہم دیکھتے ہیں سورہ مقطعات ہوتے ہیں، انہیں سے ابتدا ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ سورہ کا اصل میں قرآنی نام ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں تو پھر تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس سورہ کا نزول اور سورہ کہف کا نزول تقریباً یہ ساتھ ساتھ کا زمانہ ہے۔ مکی سورہ ہے یہ، اور جو ہے وہ اس کا جو یعنی زمانہ نزول اس سورہ کا ہے وہ جو ہے وہ مکہ کا جو ہے وہ دور ہے، جبکہ جو ہے وہ ابھی ایمان کی بات لوگوں تک پہنچا دی گئی تھی۔ لوگوں کے جو ہے وہ جن لوگوں نے ایمان لے آئے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کا آغاز ہو چکا تھا، مسلمان بہت تکلیف میں تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو مکہ کے مسلمان تھے اور مدینہ کے بھی، یعنی اہل عرب جو تھے بنیادی طور پر، اس زمانے میں اہل عرب جو ہے وہ زیادہ تر جاہل ہوتے تھے اور قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ اہل کتاب کی بڑی عزت دیتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل کتاب جو ہیں یہ بڑے علم والے ہیں۔ تو کوئی بھی بات ہوتی تھی تو وہ جا کے اہل کتاب سے پوچھتے تھے، اور اہل کتاب جو ہے ان کو جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا بتاتے تھے۔ اور اس وقت یہ حالات ہوئے کہ انہوں نے، چونکہ اہل کتاب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، تو قریش کو وہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ طرح طرح کے سوال اور طرح طرح کی باتیں پیش کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ تھا، اور یہ تقریباً 5 نبوی کا جو ہے وہ دور جو ہے وہ مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو قریش کے سردار جو ہیں وہ جو مسلمان ہوتا تھا ان کو طرح طرح کے تنگ کیا جاتا تھا، یعنی کسی کا مذاق اڑانا، ان کو جو ہے وہ تکلیف دینا، ان کو جو ہے جھوٹے الزامات لگانا۔ تو غرض یہ ہے کہ مار پیٹ اور پھر معاشی دباؤ، یہ سارا جو ہے وہ کام انہوں نے شروع کر دیا، اور ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے جو ہے وہ، یعنی عربوں میں قبائل ہوتے تھے نا اس وقت، تو اپنے اپنے قبیلے کے جو ایمان لے آتا تھا اس کو طرح طرح سے ستاتے تھے، قید کرتے تھے، بھوک پیاس، یہاں تک کہ جو ہے وہ جسمانی اذیتیں جو ہے وہ دینا شروع ہو گئے تھے، تاکہ وہ جو ہے وہ ان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکیں۔ تو یہ حالات تھے، اور خاص طور سے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے کمزور طبقہ ہوتا ہے، جو ذرا غریب لوگ ہوتے ہیں، غلام، اس زمانے میں تو انسان جو ہے وہ غلام کے حالات میں بھی تھے، تو ان کو تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ تکلیف دی جاتی تھی، تو بہت زیادہ مطلب ان پہ ظلم کیا جاتا تھا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، اور جو ہے مکے کی ریت پر جو ہے ان کو لٹا دیتے تھے ایک دم دوپہر کے وقت میں، اور پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور یہ سارے ہم لوگ جو ہے وہ سنتے آئے ہیں بچپن سے، یہ جو ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ کو کس قدر جو ہے وہ تکلیف ان کو، اور پھر یہ ایک اور روایت ملتی ہے جو کہ جو ہے وہ بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی متفقن علیہ، یہ اس کے راوی جو ہیں وہ خباب بن ات رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا، اور مجھ سے آس بن وائل نے کام لیا، اور جب میں اس سے اجرت مانگنے کے لیے گیا تو اس نے کہا میں تمہیں اجرت نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ لانڈی غلام تھے ان کو تو بھوک پیاس اور جسمانی اذیتیں اور اس طرح سے، اور جو لوگ تجارت
پیشہ تھے تو ان کو جو ہے وہ ان کے تجارت کو جو ہے برباد کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، ان کا معاشرے میں مقام جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی جھوٹے ان پہ الزامات لگائے جاتے تھے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ حالات تھے جس میں جو ہے وہ یہ حالات ہوئے۔ تو اسی طرح سے خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جو ہے وہ آپ کعبے کے سائے کے پاس جو ہے میں مطلب بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی، آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مطلب سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی تھیں، ان کے سروں پر رکھ کر آلے چلائے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اور تم یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی ثنا سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ تو یہ جو روایت دوسری خواب بن ارط رضی تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، یہ جو ہے یہ بخاری میں آئی ہے۔ تو یہ دو جو ہے یہ روایات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب دیکھا کہ واقعی حالات بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوی میں جو ہے وہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اگر اچھا ہو کہ تم لوگ حبش کی طرف نکل جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے، حبشہ جو ہے وہ کہلاتا تھا، وہ جو ہے وہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تمہاری مصیبت کو دور کرنے کی کوئی صورت نہ پیدا کر دے تو تم لوگ وہیں ٹھہرے رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننی تھی، تو جو ہے وہ کچھ 11 مرد اور 4 خواتین، ٹوٹل 15 لوگ تھے، جنہوں نے جو ہے وہ پھر حبشہ جو ہے وہ ہجرت کرنے کا پلان بنایا، اور وہ جو ہے وہ حبشہ جانے کے لیے جو ہے وہ بندرگاہ پر پہنچے، اور جو قریش کے لوگ تھے ان کو سنگن مل گئی اور انہوں نے ان کا پیچھا بھی کیا، مگر وہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ جب وہ شیبہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو اسی وقت ایک کشتی جو ہے وہ جا رہی تھی حبشہ، اور وہ جو ہے وہ گرفتار ہونے سے بچ گیا اور اس میں بیٹھ گیا۔ پھر یہ ہوا کہ سلسلہ چل پڑا۔ تو جو لوگ جن کے پاس کچھ بھی وسائل تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے جو لونڈی غلام اور بہت زیادہ غریب لوگ تھے ان کی تو یہ طاقت نہیں تھی، جو تھوڑا سا بہتر حالات میں تھے لوگ، ان کے ہی یہ طاقت تھی کہ وہ جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کرنا شروع ہو گیا۔ تو چند مہینے کے اندر ہی ایسا ہوا کہ کچھ جو ہے وہ 83 جو ہے وہ یعنی 83 مرد اور 11 عورتیں، تو یہ جو ہے وہ اور 7 جو ہے وہ غیر قریشی جو مسلمان تھے وہ سب حبشہ میں جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور یہ حالت تھی کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 لوگ رہ گئے تھے جو مسلمان تھے۔ تو اس ہجرت سے کیا ہوا کہ اب چونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ، اب ہر گھر میں ایک کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس لیے کہ جو ہے وہ قریش کا کوئی بھی ایسا خاندان چھوٹا بڑا نہیں تھا کہ جس میں سے کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا اور وہ جو ہے وہ حبشہ نہ چلا گیا ہو۔ تو اب اب ظاہر سی بات ہے کہ قریش کے جو ہے وہ جو میں ایک اور جو ہے وہ اب ہلچل شروع ہو گئی معاشرے میں، کسی کا بیٹا گیا، کسی کا داماد چلا گیا، کسی کی بیٹی اور داماد دونوں ہی چلے گئے، کسی کا بھائی، کسی کی بہن۔ غرض یہ کہ کوئی بھی خاندان جو قریش کا تھا اس میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی جو ہے وہ ہجرت نہ کر گیا ہو۔ تو اب یہ جو ہے ان لوگوں کو تو بڑی فکر ہو گئی کہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ گھر کے لوگ جو ہے اسلام کے لیے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اب ان کا تو دل اور سخت ہو گیا، ان کے تو غصے اور غضب کا جو ہے وہ پوچھے ہی کیا۔ تو یہ جو ہے وہ حالات تھے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ، اور اب جو ہے نا جب یہ جو ہے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ہجرت کر گئے، تو اب قریش کے سردار جو ہیں یہ سب سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب اس کے لیے کیا کیا جائے، مطلب بجائے اس کے کہ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ اسلام کو وہ ختم ہی کر دیں گے، لیکن یہاں اسلام کو ختم کرنا تو رہا ایک طرف، الٹا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ اپنا دین بچا کر دوسری جگہوں پر چلے گئے ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو سارے قریش کے سردار جو ہیں وہ سب جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی ربیعہ جو کہ جو ہے وہ ابو جہل کے جو ہے وہ بھائی تھے، اور جو ہے وہ عمر بن عاص، اس وقت تک کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ عمر بن عاص جو ہیں یہ وہی ہیں جو کہ جو ہے وہ جنہوں نے مصر فتح کیا تھا، فاتح مصر۔ تو یہ جو ہے ان دونوں کو جو ہے نا بہت سارے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا جائے، اور جو ہے وہ وہاں کے جو بادشاہ ہے وہ نجاشی وہاں پہ بادشاہ تھے، تو ان کو جو ہے وہ یہ راضی کریں کہ وہ یہ جو ہے وہ یہ جو مکہ سے لوگ مہاجرین آ گئے ہیں ان کو واپس بھیج دے۔ تو
اب جو ہے وہ اور یہ پورا جو واقعہ ہے یہ ام المومنین جو ہے وہ حضرت ام سلمہ جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ. تو وہ بتاتی ہیں کہ قریش کے یہ دونوں ماہر جو ہے وہ سیاست سفیر ہمارے تعاقب میں حبشہ پہنچے. پہلے تو انہوں نے نجاشی کے جو درباری تھے ان سب میں خوب تحائف تقسیم کیے. تو ظاہر سی بات ہے یعنی سب کو خوش کر دیا نا، تاکہ وہ جو ہے وہ ان کی جو بات وہ کہنے جا رہے ہیں وہ بادشاہ کے سامنے ان کی حمایت کریں. تو سب کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ وہ مہاجرین کو واپس جو ہے وہ بھیجنے کے لیے نجاشی کو جو ہے وہ زور دیں گے، اس کو تیار کریں گے. پھر وہ جو ہے نا نجاشی سے ملے. تو آپ دیکھیے ایک کتنے انہوں نے پلاننگ کے ساتھ اور یہ جو ہے وہ اسلام کے لیے جو ہے کام کیا. پھر نجاشی سے ملے، نجاشی کو بھی بڑے قیمتی جو ہے وہ تحفے تحائف دیے گئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہمارے شہر کے چند جو ہے وہ نوجوان ہیں اور ناسمجھ لڑکے ہیں، یہ جو ہے بھاگ کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں. اور جو ہے وہ قوم کے جو اشراف ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہم ان کی واپسی کی درخواست کریں آپ سے. یہ لڑکے جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور جو ہے وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئی ہے، بلکہ کیا ہے کہ انہوں نے تو ایک نیا ہی دین نکال لیا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات اپنی جو ہے وہ نجاشی کے سامنے رکھی، تو جو نجاشی کے درباری تھے جن کو وہ آلریڈی تحفے تحائف اتنے دے چکے تھے، تو وہ درباری بھی جو ہے وہ ایک دم بولنا شروع ہو گیا کہ ایسے لوگوں کو تو ضرور واپس کر دینا چاہیے، بھائی ان کے لوگ ہی جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کا کیا مسئلہ ہے، ہمیں اپنے ملک میں ان کو نہیں رکھنا چاہیے، یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو نجاشی جو ہے نا جو ظاہر سی بات ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں اور جو تو وہ بھی جو ہے وہ اپنی حکمرانی جو ہے وہ چلانے کے لیے وہ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ معاملات کس طرح سے چلتے ہیں. تو ان کو سمجھ میں بات آ گئی کہ جو ان کے درباری ہیں ان کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ تیار پہلے ہی کر لیا گیا ہے، ان کو ایک اندازہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ لیکن بگڑ کر کہا کہ میں اس طرح تو ان کے حوالے نہیں کروں گا. جن لوگوں نے دوسرے ملک کو چھوڑ کر میرے ملک پر اعتماد کیا ہے اور یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو میں ان سے ایسے کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں. تو پہلے تو میں تحقیق کروں گا. تو دیکھیے سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں اور اچھے حکمران جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز جو ہے یعنی کہ وہ کسی کی تعریف اور کسی کی جو ہے وہ تحفے تحائف اور اس طرح کی چیزوں سے متاثر نہیں. جو ان اچھے سمجھدار جو ہے وہ حکمران یا کسی بھی ادارے کو چلانے والے یا کچھ، تو یہ اچھے لوگوں کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے ہیں. اسلام ہمیں ان سب چیزوں کی تربیت بھی کرتا ہے. تو یہ بھی ایک بہترین جو ہے وہ انسان تھے اور انہوں نے کہا میں پہلے تحقیق کروں گا جو باتیں تم کر رہے ہو کہ اس کی حقیقت اصل میں کیا ہے. تو چنانچہ کیا ہوا کہ نجاشی نے کہا کہ بھائی وہ سب لوگ جو ہیں جو آئے ہیں میرے ملک میں تو ان کو بلا کے لاؤ. تو غرض یہ ہے کہ جو مسلمان جو ہے وہ پہنچے تھے حبشہ میں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو اپنے دربار میں بلا کے بھیجا. اور نجاشی کا پیغام جب پہنچا تو سب مہاجرین جمع ہوئے اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کہنا کیا چاہیے نجاشی کے دربار میں. تو سب نے جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق کیا کہ جو تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہم اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کریں گے، بس وہی سب کچھ جو ہم جانتے ہیں، جس بات پہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم اس کو اسی طرح بالکل جو ہے نا وہ پیش کر دیں گے. تو غرض یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے اب اس کے بعد جو بھی ہوگا مطلب ظاہر ہے اللہ پہ بھروسہ ہے. اگر ہم یہاں آ گئے ہیں، اللہ کی زمین یہاں پر ہے، تو آگے جو ہے چونکہ ایمان والے دیکھیے تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ چکی تھی کہ اگر ہمیں یہاں جو ہے وہ ہم ہجرت کر سکتے ہیں تو اللہ کی زمین تو وسیع ہے، ہم اور بھی کہیں جا سکتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ دربار میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اب وہ چاہے رکھے یا ہم لوگ جو سیدھی سیدھی بات ہے، جو سچی بات ہے، جس کو ہم نے قبول کیا ہے، ہم وہی بات جو ہے وہ پیش کر دیں گے. تو دربار میں جب پہنچے تو نجاشی نے پھر سوال کیا ان سے کہ جو ہے وہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ دیا ہے اور تم میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، تو نہ ہی دنیا کی کسی تم نے دین کو اختیار کیا، تو یہ تمہارا نیا دین ہے کیا آخر. تو اب جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ اب مہاجرین نے آپس میں پھر جو ہے وہ صلاح مشورہ کیا. اور جو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے جعفر بن ابی طالب، تو انہوں نے جو ہے نا وہ پھر ایک برجستہ تقریر کیا. اس میں انہوں نے نجاشی کو جو ہے وہ اپنے معاشرے کا ایک پس منظر بھی بتایا اور اس کے بعد انہوں نے جو تلاوت کی تھی یہ سورہ مریم کی تلاوت کی تھی. تو یہ آیات ہیں جس کی جو ہے وہ انہوں نے تلاوت کی تھی. تو اب انہوں نے یہ کہا جو ہے وہ بات بھی اب دیکھ لیتے ہیں کہ جعفر بن طیار جو ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ نجاشی کو کہا کہ جو ہے وہ جو اے بادشاہ جو ہے عرب جو ہے وہ جاہلیت کا معاشرہ تھا، دینی اخلاقی
معاشرتی برائیاں بھری پڑی تھی ہمارے درمیان. اور پھر انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھیں. پھر ان سب مظالم کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ جو ہے وہ پیروی کرنے والوں پر قریش لوگ جو ہے وہ ڈھا رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات اس بات پہ ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کے بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا. تو نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ اچھا مجھے ذرا یہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی پر اللہ کی طرف سے اترا ہے. تو اب دیکھیے یہ بادشاہ جو ہے یہ عیسائی تھے اور وہ جو ہے وہ بائبل جو ہے وہ اس کو پڑھتے تھے, اس کی تعلیمات سے واقف تھے. تو آپ دیکھیے کہ جو صحیح پیروکار ہوتے ہیں جو ہے کسی بھی اللہ کی کتاب کے, چاہے وہ بائبل ہو یا تورا ہو, تو جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں, نیک نفس ہوتے ہیں, تو وہ ان کے اندر یہ چیزوں کی سمجھداری آ جاتی ہے. تو ان کا بھی رویہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا رویہ کتنی سمجھداری کا تھا. وہ کسی کی بات سے متاثر نہیں ہوئے اور نہ ہی مسلمانوں کی بات سے متاثر ہوئے, بلکہ تحقیق اور یہاں تک کہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کلام کو سمجھنا چاہا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے کلام آیا ہے, تو اللہ کی طرف سے ایک کلام بائبل کی صورت میں ان کے پاس بھی موجود تھا. تو انہوں نے جو ہے جاننا چاہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کلام کی بات کہی جا رہی ہے تو آخر یہ کلام کیا ہے. تو اس وقت جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے, انہوں نے جو ہے وہ سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے. اور نجاشی جو ہے اس کو سنتے رہے اور جو ہے روتے رہے. تو اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تک تر ہو گئی تھی. اور پھر جب جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا کہ یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں. تو جو اللہ کے دین کو وہی سمجھدار لوگ اور یہ یعنی ان کو یہ کلام سن کے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی کلام ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا. تو دوسرے روز جو ہے وہ پھر کیا ہوا کہ عمر بن الاس جو ہے, اب یہ لوگ ظاہر سی بات ہے پھر سر جوڑ کے بیٹھے, ان کی تو ساری ترکیب ناکام ہو گئی, اتنا جو ہے تحفے تحائف بھی دیے, اتنا وہ کیا پلاننگ بنایا, لیکن جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک اور ترکیب سوچی. دوسرے دن پھر نجاشی کے دربار میں پہنچے اور ان سے کہا کہ ذرا ان لوگوں سے بلا کر یہ تو پوچھیے کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. کیونکہ دیکھیے انہوں نے بڑی مطلب اب یہ دوسری جو ہے وہ سازش کیا کہ چونکہ عیسائی جو تھے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں, اور جو مسلمان ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. تو اب یہ جو ہے وہ بات جو آ گئی, یعنی خدا کا بیٹا کہتے تھے, ایک طرح سے خدا کا بیٹا تو خدا ہی ہوا نا. تو یہ جو ہے تو اب یہ انہوں نے جو ہے نا یہ ان کو یعنی مسلمانوں سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ بات جو ہے وہ نکالی کہ آپ ان سے یہ تو پوچھیے کہ ان کا جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. تو یہ لوگ تو ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں. تو غرض یہ کہ نجاشی جو ہے انہوں نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا, اور مہاجرین کو ان کی چال کا علم ہو چکا تھا. ظاہر ہے مہاجرین بھی پریشان تھے, سنگن لے رہے تھے ادھر ادھر کہ بھئی اب کیا حالات ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو عقل مند اور ہوشیار ہونا چاہیے, حالات سے باخبر ہونا چاہیے, اور اللہ کی دین کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے لیے راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بات بہت اہم ہے. یہی بات جو ہے یہاں پر جو ہے وہ بتائی گئی ہے. تو یہ اب جو ہے وہ کیا ہوا کہ یہ ان کو پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نجاشی نے جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے وہ بلا بھیجا, اور مہاجرین کو چونکہ علم ہو چکا تھا تو انہوں نے جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو اب نجاشی جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سوال کریں گے تو کیا جواب دو گے؟ تو اب یہ بڑا نازک موقع تھا. مسلمانوں کو تو پتا تھا کہ ہم تو ان کو اللہ کا بیٹا تو نہیں مانتے ہیں, لیکن اصحاب رسول نے وہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے, جو سچی بات ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے ہم اس پر ہی قائم رہیں گے, ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. تو جب یہ لوگ دربار میں گئے اور نجاشی جو ہے انہوں نے عمر بن الاس کا پیش کردہ سوال ان کے سامنے دہرایا, تو جو ہے وہ جعفر بن ابی طالب نے دوبارہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم پر القا کیا. اور جو ہے وہ ان کی بات سن کر نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے. اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے واپس کیے اور کہا کہ میں رشوت نہیں لیتا ہوں, اور مہاجرین سے کہا کہ تم لوگ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ
یہاں پر رہو. تو یہ جو ہے یعنی یہی سورہ تھی، سورہ مریم، جو کہ جو ہے وہ جعفر بن ابی طالب نے جو ہے وہ یہ پڑھی تھی. اور یہ 5 نوی میں ہی جو ہے وہ اس کا نزول بھی ہے. اور یہ جو ہے وہ یہ حالات اور یہ واقعات ہیں جس زمانے میں جو ہے یہ سورہ کا نزول ہوا. تو سورہ کہف اور سورہ مریم یہ دونوں آگے پیچھے نازل ہوئی. سورہ کہف میں بنی اسرائیل یعنی یہود جو ہے، اہل کتاب میں سے یہود کا تذکرہ زیادہ، ان کی غلطیاں کہاں کہاں پہ وہ غلطی کر رہے تھے، جو کچھ ان کے اندر آ گئی تھی اس کا ذکر تھا. اس سورہ کے اندر جو ہے وہ نصارہ کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کھول کر جو ہے وہ ان کی غلطیوں کو بیان کیا ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ پس منظر ذہن میں رکھتے ہوئے اب جو ہے وہ ہم اس سورہ کا جو ہے وہ مطالعہ شروع کرتے ہیں. تو یہاں پہ پہلی جو آیت جو ہے یہ حروف مقطعات ہے، جو سورہ کا قرآنی نام بھی ہے. اور دوسری سورہ جو فوراً ہی دوسری آیت آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ ذکر ہے. اب یہ ذکر کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک یاد دہانی کرا رہے ہیں، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. ذکر ہے اس رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، جو تیرے رب نے جو ہے نا، ذکر و رحمت رب کا، جو کہ آپ کے رب نے ابداہو زکریا. تو ابداہو، ہم سب بندے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، تو عبد کہتے ہیں بندے کو. لیکن جو ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابداہو، تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی کسی بھی بندے کا جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ، ہم سب کس لیے جو ہے محنت کرتے ہیں؟ ہم سب جو ہے وہ اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پر چلنا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ، تو سمجھیے کہ وہ تو اپنے وہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مقام پا گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں عبد نہیں بلکہ کہا عبدہو، یعنی کہ اپنے بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا جو منصب یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ. تو یعنی یہ خاص جو ہے وہ ان کی لیے جو ہے وہ ایک ان کی خصوصی حیثیت پر ایک زبردست دلیل ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنا بندہ کہہ کر یاد فرمایا. تو کتنے زبردست وہ جو ہے وہ ان کی شخصیت ہوگی. اور انبیاء اور رسول کی جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فرما بردار، یعنی عبد جو ہے نا وہ اللہ کے بندے، یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا. تو عموماً کیا ہے، ہم لوگوں کے سب سے بڑی جو ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے بندے، بندے کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزے کا پابند ہونا، اللہ کو ماننا، سب سے پہلے توحید اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز روزہ اور یہ سب چیزیں کرنا. تو اصل میں عبد جو ہے نا وہ جو بندگی ہے، وہ عبد کے معنی ہیں بندگی کے. تو بندگی جو ہے تو وہ صرف جو ہے نا وہ عبادت نہیں ہے، وہ اصل میں جو ہے وہ بندگی یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ اللہ سے کی جو ہے وہ بتائے ہوئے طریقے، اللہ کی فرما برداری سے خالی نہ ہو. تو اس میں جو ہے نا جب ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ تہیا کر لیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کی زندگی یعنی ظاہر سی بات ہے جب یہ نیت ہوتی ہے اور اس نیت کے ساتھ وہ اپنا جو ہے وہ ہدایت کے لیے سفر شروع کرتا ہے، تو پھر اس کی زندگی، کیونکہ جو ہے صبح اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی زندگی کی ابتدا کرتا ہے. جب وہ کھاتا ہے تو وہی کھاتا ہے جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ دیا ہے، اس کو اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے کھاتا ہے. جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو اسی طرح کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے رشتے اور ان کے جو اللہ نے جو نسبتیں دی ہیں ان کو اسی طرح قائم رکھتا ہے. تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے جب وہ زندگی اپنی گزار رہا ہوتا ہے، تو یہ جو زندگی ہے اس کی، یہ زندگی اس کی پھر جو ہے وہ وہی ہو جاتی ہے جو کہ مطلوب ہے. یہ ہے جو کہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں بندہ جو ہے وہ پھر جو اللہ کا بندہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا بندہ جو ہے وہ بننے کے جو ہے وہ مقام حاصل کر پائیں. تو یہ مقام ہے جو ہم سب کو حاصل کرنا ہے، جو ہے وہ جس کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اور رسول ہیں ان کو یہ مقام حاصل تھا. یہ سب جو ہے وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور سے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال بھی کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ایک رحمت کی بات آ رہی ہے، تو یہ جو ہے وہ زکریا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہوئی، اور زکریا علیہ السلام کی اس معاشرے میں جو ہے وہ
کیا جو ہے وہ حالات تھے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا یہ تھا. تو یہاں پہ جو یہ زکریا علیہ السلام جن کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، یہ جو ہے ہارون علیہ السلام کے ہے نا. موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی تھے، دونوں اللہ کے نبی تھے. تو ان کے ہارون علیہ السلام کے خاندان سے جو ہے یہ زکریا علیہ السلام تھے. اور جو ہے وہ اس زمانے میں جو یہ بنی اسرائیل کا جو یہ جو مذہبی جو یہ سسٹم تھا، اس میں کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ فلسطین پر جو ہے جب یہ یعنی جیسے ہم یہ سب چیزیں جو ہے وہ پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں، اور جو ہے وہ شروع سے جو ہے قرآن میں کہ یہ جو ہے وہ مصر پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. پھر وہاں سے فلسطین سے نکل کر اور جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام اور یہ سب جو ہے وہ مصر میں آ کے آباد ہوئے، اور پھر مصر میں حکومت بدلی، اور پھر جو کچھ ظلم و ستم ہوا، اور پھر جو ہے وہ مصر سے نکلے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص رحمتیں کی. لیکن پھر ان کو کہا تھا کہ فلسطین جو تمہارا وطن ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور جو ہے وہ تم اس کو جا کے فتح کر لو. تو ایک بات جو میں ابھی یعنی ظاہر سی بات ہے اس سبق سے، لیکن ہم لوگوں کو یہ جاننا بھی ضروری ہے. دیکھیے آج جو ہے وہ ہم غیر مسلموں سے یہ بات سن رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسطین کا پورا علاقہ یہ تو ہمارے لیے جو ہے یہ تو گفٹڈ لینڈ ہے ہمارا، یہ ہماری زمین ہے اور یہ ہمیں عطا کیا گیا ہے. یہ باتیں ہم آج سن رہے ہیں، اور اس لیے یہ ہمارا حق ہے، دوسرے لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور ہم جو ہے وہ اس پہ قبضہ کریں تو یہ ہمارے لیے بالکل جائز بات ہے. تو یہ جو ہے یہ یقیناً جو ہے وہ یہ جو فلسطین کی سرزمین تھی، چونکہ یہاں پر اسی کا ذکر آ رہا ہے، یہ فلسطین کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی تھی. تو تاریخ کو اس کے مقام پر رکھنا بہت ضروری ہے. ایک ہم جانتے ہیں ایک بات ہوئی ہے دنیا میں جو کچھ چلتا ہے وہ سال مہینے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تاریخ بیان ہوتی ہے. تو ایک حکم جو ہے وہ دیا گیا تھا، تو وہ جو ہے وہ اس دور کے لیے جو ہے وہ اس کی بات ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ حکم آج کے لیے ہے، یہ جو ہے اگر قرآن میں یا بائبل میں یا تورا میں یہ جو ہے وہ لکھا ہوا مل جائے کہیں پر کہ یہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لکھی ہے، تب پھر تو ایک بات ہے. لیکن ایسی کوئی بات یہاں پر موجود نہیں ہے. یہ زمین اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب یہ جو ہے وہ مصر سے نکالے گئے تھے اور اپنی سرزمین پہ واپس جانا چاہ رہے تھے اور صحرا میں بھٹک رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک تو صحرا میں ان کو رکھا، ان کے من و سلوا کا بندوبست کیا، ان کی دینی تعلیم کا بندوبست کیا، اور اب ان کو کہا کہ یہ تمہاری سرزمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم جاؤ اور فتح کر لو. اس وقت جب اللہ نے ان کے لیے لکھی تھی تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، وہاں بڑے جبار لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم تو جائیں گے نہیں. جب اللہ نے لکھی تھی اس وقت ان کا یہ جواب تھا. یہ وہی لوگ ہیں، انہی کی نسلیں ہیں یہ. اور وہ جو ہے یہ 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان پر حرام کر دی وہ سرزمین. اور اس کے بعد جب وہ ان کی اگلی نسل آئی اور جو کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جو محنتی تھے، جفاکش تھے، صحرا کی میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، انہوں نے جو ہے وہ طاقت پکڑی، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے اس کو فتح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. تو یہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے وقت اور اس کے حساب سے ہوتی ہے. اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے اور آپ کہیں کہ یہ اس طرح سے. تو یہ ہمیں بھی یہ چیزیں سمجھنا چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ اور جس وقت ان کو دی گئی تھی اس وقت انہی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ جانے سے ہی انکار کر دیا تھا. تو اور آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ یہ گفٹڈ ہے ہمارے لیے. تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے اس بات کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. تو بہرحال یہ فلسطین کی سرزمین پر جو ہے وہ جب انہوں نے بہرحال قبضہ کیا، جب ان کی نئی نسل آئی اور اس کے بعد صحرا میں بھٹک کے، اور اس کے بعد انہوں نے 40 سال کے بعد جو ہے وہ اس زمین کو فتح کیا. اس وقت بھی جب فتح کیا تو جو ہے وہ یہ 12 قبیلے تھے، اور 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنی اپنی الگ الگ حکومت بنائی. اور 13واں قبیلہ جو کہ جو ہے وہ لاوی بن یعقوب کا گھرانہ تھا، اس کو جو ہے مذہبی خدمات کے لیے مخصوص کر دیا. اور یہ بنی لاوی میں سے جو ہے یعنی یہ وہ خاندان تھا جو کہ جو ہے وہ یعنی مذہبی خاندان کے طور پہ ان کو مقرر کیا گیا تھا. اور یہ پھر جو ہے وہ یہ کرتے تھے کہ جو ہے وہ جو یعنی جو ہیکل تھا، جو عبادت گاہیں تھیں، ان وہاں جو ہے وہ صاف پاک رکھنا، وہاں جو ہے بخور جلانا،
عبادت کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرنا، اور یہ سارا کام جو ہے وہ یعنی اللہ کے گھر کی خدمت جس طرح سے ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے یہ بنی لاوی کے لیے جو ہے وہ لکھ دیا تھا۔ تو یہ جو خداون کے گھر کی خدمت اور جو ہے یہ سارا کام ان کے تھا، یہاں تک کہ جو سبت کے دن جو ہے کا جو ہے خاص جو عبادت ہوتی تھی وہ کرنا، پھر عید کے موقع پر قربانیاں چڑھاتے تھے، اور جو ہے وہ جو بھی باقی جو ہے وہ دینی کام ہوتے تھے ان کے لیے بنی ہارون کا جو ہے ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ تو بنی ہارون کے 24 خاندان تھے، اور وہ باری باری جو ہے وہ مقدس جو ہے اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ تو ان میں سے ایک خاندان ابیا کا تھا جس کے سردار جو ہے وہ زکریا علیہ السلام تھے، اور اپنی خاندان کی باری کے دنوں میں وہی اپنے خاندان کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور اپنے خاندان کی طرف سے وہ جو ہے وہ عبادت گاہ میں آتے تھے اور بخور جلاتے تھے، اور جو ہے وہ اپنے خاندان کی طرف سے جو ہے وہ جو ہے وہ وہاں پہ عبادت میں اور اس میں شامل ہوتے تھے۔ تو یہ جو ان کا خاندان تھا، یعنی یہ، اور یہ جو ہے وہ یہ جو آگے جو اب یہ آیت دیکھتے ہیں، یہ جو آ رہی ہے آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے جو ہے انہوں نے آیت نمبر 3 جو ہے، از نادا ربہ، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، نداءن خفیہ، پکارنا کیسا؟ بالکل جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ، بڑے ہی جو ہے وہ چپکے چپکے، بہت ہی جو ہے وہ خفیہ طریقے پر۔ تو یہ جو یہ ہے، یہ بھی جو ہے یعنی یہ زکریا علیہ السلام جبکہ جو ہے وہ مقدس میں حاضر ہوئے تھے، جو اپنے جو ہے جو ان کا ٹائم ہوتا تھا حاضر ہونے کا، اپنے خاندان کی طرف سے وہی شامل ہوتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ دعا اس وقت جب گئے یعنی ہیکل میں، اور یہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بحالت اعتکاف، یعنی شروع سے جیسے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے ہمارے ہاں آخری دنوں میں جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ جو ہے وہ چونکہ اللہ کا دین شروع سے اسلام ہے، تو اعتکاف کی بھی جو ہے وہ ایک یہ جو عبادت ہے یہ شروع سے موجود تھی۔ تو یہ زکریا اسلام اعتکاف میں تھے اس وقت مقدس میں، اور وہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے رب کو جو ہے وہ پکارا، اور یہ جو پکارا کس چیز کے لیے؟ یعنی ان سے دعا کیا، اور دعا جو انہوں نے کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا؟ انہوں نے اولاد کے لیے دعا کیا تھا، اور جو ہے وہ چپکے چپکے پکارا۔ تو چپکے چپکے یہ خفیہ جو ہے، یہ یہاں پہ جو بات آئی ہے، تو دیکھیے یہ ہمارے لیے بھی بہت زبردست یہ رہنمائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ چیخ چیخ کے اور بگڑ کے اور زور زور سے نہیں کی جاتی ہے۔ دعا جو ہے اللہ کی دعا عبادت ہے، تو جو ہے وہ دعا جو ہے وہ اللہ سے راز و نیاز کے انداز میں ہونا چاہیے، یہی دعا کے آداب بھی ہیں، اور یہ جو ہے وہ خشیت کے ساتھ ہونی چاہیے، تو جو ہے وہ اس کے قبولیت کے لیے یہی بہترین سفارش ہے۔ تو یہی دعائیں جو ریا اور نمائش اور جو ہے ان چیزوں سے پاک ہوتی ہیں، جو اللہ کے سامنے ادب اور احترام اور خشیت کے ساتھ کی جاتی ہیں، جبکہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے وہ اپنے دل کی بات کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ چیزوں کو جو ہے وہ دعا کے لیے ملحوظ رکھنا، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ عبادت ہے، تو یہ ہم کو بھی جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن میں ذکر آیا ہے، یہ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آراف میں کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدہ طریقے سے پکارو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ بھی جو ذکر آیا ہے کہ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدہ طریقے سے، یعنی اپنے بندہ اور رب کے درمیان جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے راز و نیاز جو ہے نا، دعا جو ہے یہ راز و نیاز ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اپنے دل کی خواہش اس کے سامنے رکھتا ہے، اپنے دل کی آرزویں بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ راز و نیاز جو ہے یہ پوشیدہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی بتایا، جو زبردست آیت سورہ بقرہ کی، کہ جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتلا دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا جو ہے وہ رائگاں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی پکار کو سنتے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے نا ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جب بھی ہم دعائیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ روایت ہے، اور یہ جو ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی جو ہے اس میں آئی ہے، اور صحیح روایت کے طور پہ کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اس کو جو روایت کے ہے نعمان بن بشیر رضی تعالیٰ عنہ نے، کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا جو ہے تو وہ جو ہے وہ عبادت ہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور لیکن پکارنے کے آداب کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے جو ہے وہ
خاموشی سے اور جو ہے وہ دبے الفاظ میں اور جو ہے وہ خفیہ طریقے سے. تو یہ جو ہے اب یہاں پر یہ جو بات آئی ہے تو انہوں نے جو ہے یہ جو دعا کیا تو ایک تو انہوں نے پکارا اور پھر انہوں نے بات اللہ تعالیٰ سے کہا کیا انہوں نے. تو یہ بھی جو ہے وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے پروردگار جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 4 ہے کہ میری تو ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور جو ہے میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. تو بڑھاپے سے بھڑک اٹھا یعنی جو ایک طرح کا جو ہے وہ سرخی جو آ جاتی نا جب بوڑھا ہوتا ہے انسان تو یہ سر کی تو اس کے سے ذکر کیا. اور اے پروردگار دیکھیے اور دوسری جو اتنی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انہوں نے کس طرح پکارا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا. تو انہوں نے تو یعنی اللہ تعالیٰ کو کی رحمت کو پکار لیا کہ جو ہے وہ جب بھی میں نے آپ کو پکارا کسی بھی چیز کے لیے تو جس طرح سے ہم جو ہے وہ دیکھیے تو انسان نے کہاں سے سیکھا جب ہم کسی چیز کے لیے اپلیکیشن لکھتے ہیں کوئی یہ تو اسی طرح سے ہوتے ہیں نا کہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں کہاں سے یہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جب ہم درخواست رکھیں ہی رکھیں تو اس کا آداب یہی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ راز و نیاز میں اللہ کی کبریائی بیان کریں, اللہ تعالیٰ پہ پورے یقین کا اظہار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اور یہ دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس یقین کو رکھتے ہوئے انسان پکارے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہے وہ یقین کے مطابق ہے, یعنی اس کی دل کی کیفیت کے جیسا انسان اللہ سے جو ہے وہ اپنا بھروسہ رکھتا ہے, توکل رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نامراد نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا. اور پھر آگے اب وہ اپنی جو صحیح معنوں میں جو ان کی درخواست تھی وہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے, تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث پائے, اور اے میرے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. تو یہ آیت نمبر 6 ہو گیا. تو اب یہ جو یہاں پہ انہوں نے کہا یعنی بظاہر جو دیکھیں تو ظاہری طور پر یعنی کہ جو ہے وہ جب ایک انسان اتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو امکان نہیں ہوتا کہ اس کے ہاں اولاد ہو. اسی طرح جو ہے وہ ان کی بیوی بھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ تو بھانج ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دنیاوی لحاظ سے جو ہم لوگ جو ہے بھی جو ہے سائنٹیفک طور پہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہو سکتی ہے, اس طرح کی باتیں جو تو وہ ٹھیک ہے, وہ جو سائنٹیفک جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم انسان کے اندر رکھے ہیں اس کے لحاظ سے انسان سوچتا ہے کہ بھئی اولاد نہیں ہوگی. لیکن جو ہے وہ بات یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں سسٹم بنائے ہیں جو سائنسی سسٹم یا ہمارے اپنے اس کا یہ سارے سسٹم اللہ ہی نے تو بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سسٹمز کو نارمل حالات میں نہیں توڑتے ہیں, لیکن اللہ کی قدرت تو ہے, وہ جب چاہیں اس کو جو ہے وہ ہٹ کے بھی جو ہے ہو سکتا ہے. آلدو کہ یہ چیزیں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے جیسے کہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر ان کی جو ہے وہ, اور یہ دیکھیے کہ دوسری بات جو یہاں پر آ رہی ہے کہ انہوں نے جو یہ پکارا اللہ تعالیٰ کو تو ایک تو انہوں نے کتنی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ راز و نیاز کے ساتھ کتنا جو ہے وہ سرگوشی سے اور جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو پکارتے ہوئے کہ جو ہے وہ اور اللہ کے یقین کا اعادہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو پکار کے کبھی بھی جو ہے وہ نامراد نہیں ہوا. تو ایک تو اللہ کی رحمت کو پکار لیا, دوسری بات یہ کہ اپنا یقین اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے, توکل ہے, اس کا بیان کیا. تو جو سائل جو ہے جو کبھی بھی اللہ کی مانگ کے لوٹ جو ہے محروم نہیں ہوا, تو لیکن اب جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ظاہر ہے جو حالات ہیں میرے وہ تو یہ ہیں کہ میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا, بیوی میری بانجھ ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے لگتا تو نہیں ہے. لیکن پھر وہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کوئی یہ جو ہے وہ معاملہ مشکل نہیں ہوتا. تو اسی لیے انہوں نے اپنے اور پھر انہوں نے مقصد کیا ہے وہ بھی بتایا کہ ان کو اولاد کس لیے چاہیے, کیونکہ وہ اپنے بھائی بندوں میں جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نہیں پاتے جو کہ بہت جو ہے وہ سمجھدار ہو, جو ہے وہ اچھے لوگ جو ہے وہ نہیں تھے. ان کی جو نسل تھی ان کو بھی ان کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کی وفات کے بعد جو ہے ان کی اور علی یعقوب کی جو دینی روایات ہیں ان کو قائم نہیں رکھ پائیں گے. جو ان کی نسلیں ان کو نظر آ رہی تھیں تو
جو ان کے پاکیزہ خاندان کا اصل سرمایہ تھا کہ وہ جو ہے جو اللہ کے مشن کو آگے چلانے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والا، تو ان کو اپنے خاندان میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا تھا جو کہ جو ہے وہ اتنا لائق اور فائق ہو، اور اللہ کے دین کا جو ہے وہ جو یہ سرمایہ جو آل یعقوب کی اصلی میراث تھی کہ وہ دین کے لیے کام کرنے والے، تو وہ جو ہے وہ آگے چلانے والا ان کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جب ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے پھر اللہ کے آگے جو ہے وہ جب کہ وہ اعتکاف میں تھے، جو ہے وہ ہیکل میں تھے، اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنے رب کے آگے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دل کی خواہش جو ہے وہ اس کو رکھ دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی دیکھیے کہ دعا کیا کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ایسا مطلب مجھے وارث عطا فرما جو کہ یعنی صرف میرا وارث نہیں، آل یعقوب کا، یعنی جو دینی جو کام ہے کرنے کے لیے جو ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا وہ سنبھال سکے، اور پھر اپنا اے رب اسے پسندیدہ بنا۔ تو پسندیدہ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو معاشرے میں اس مزاج اور طبیعت کا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں، وہ جو لوگوں کے اندر پسندیدہ ہو تو اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو انسان آپ دیکھیں نا لڑنے جھگڑنے والا، بدتمیزی کرنے والا ہو، اس کی بات کون سنتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اس سے تو دور ہی رہو۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے ایک پسندیدہ شخصیت ہونا، کہ جو ہے نا ایک اچھے اخلاق کا مالک ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی رہنمائی ہے اس میں، کہ آج دیکھیے تو ہم لوگوں کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کام کرنا جو ہے وہ کس طریقے سے چلے گا، جو ہے وہ بہت برے حالات ہیں۔ تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم ہی دعا کریں، ہم سب کو دعا کرنا ہے، ہمیں اپنا تو طریقہ ٹھیک کرنا ہے، اور ہمیں اپنی اولادوں کو بھی ان چیزوں کی طرف گائیڈ کرنا ہے، اور اپنی اولادوں کو بھی اس ذمہ داری کا احساس دلانا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے بہت زیادہ، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے۔ تو جو ہے وہ اب جو ہے یہاں پر دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فوراً ہی یہ ذکر یا زکریا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پکار لیا، اِنَّا نُبَشِّرُکَ، بے شک ہم تم کو جو ہے وہ بشارت دیتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک لڑکے کی، اور کہا کہ جس کا نام یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے نام بھی ان کا بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی بتا دیا کہ اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ جو ہے وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سوچیے اتنی بڑی بات تھی، تو ایک قدرتی انسان کے اندر جو مزاج ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی انہونی بات سامنے آ جائے تو انسان تھوڑا حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو کر سو چکا ہوں۔ مطلب دیکھیے کہ اتنے یقین کے ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں اور جانتے بھی اللہ پہ بھروسہ ہی پورا ہے، لیکن ایک انسان کی فطری جو ایک انسانی جو یہ کمزوریاں ہیں تو وہ ان کو سوچ رہے ہیں کہ میرے یہاں اتنی بڑی خوشخبری جب ایک دم سے اچانک مل جائے انسان کو، تو جیسے انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے نا، اس سے یقین کر بھی رہے ہیں لیکن جو ہے وہ ایک اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے، تو وہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، جو ہے وہ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، اور آخر سے پہلے میں تو تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ تو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ میرے خیال سے آج کا سبق یہیں تک تھا۔ یہ آیت نمبر 8 تک ہے نا، تو یہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ لڑکا ہوگا، اور جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، اور میں تو جو ہے وہ بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ یہیں تک تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یعنی میں بڑھاپے کی، یعنی نارمل لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھا یہ بات اب کیوں بتائی گئی ہے؟ یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے کیونکہ جو ہے وہ جو مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو نصارہ ہیں انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا اس وجہ سے کہ ان کے خیال میں ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی، کیونکہ مریم اسلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو بغیر شادی کے ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص جو ہے وہ اذن سے جو ہے وہ ایک اللہ نے جو ہے وہ روح القا کی، تو اس کو انہوں نے روح اللہ کہا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو روح اللہ سے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو
یعنی مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تھوڑا دن پہلے، یعنی بعض جو کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بس جو ہے وہ 6 مہینہ یا اس طرح سے کچھ جو ہے وہ پہلے ہوئی ہے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش. تو تھوڑے دن پہلے دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، جو سائنٹیفک لحاظ سے یا اور جو ایک نارمل جو حالات ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی. تو جب زکریا علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پہ اولاد ہوئی، اس کو تو اللہ کا بیٹا نہیں ٹھہرایا. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر بھی کیا ہے آدم علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. ان کے تو نہ ماں تھے نہ باپ تھے، نہ کسی قسم کے کوئی وسائل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا ان کو. تو یہ اللہ کی پیدائش کے اوپر یہ شک کرنا یہ انتہائی، یعنی ہمیں سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ہم کبھی جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ شاید ایسا کیسے ہوگا، لیکن دیکھیے یہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو کرنی ہے وہ کس وقت کرنی ہے، اس کا وقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پہ پابندی کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ قائم رہنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اور خود کو بہتر یعنی ایک پسندیدہ انسان ہم کے خود کو بنانا ہے. اور پسندیدہ انسان وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے نا. تو ہمیں تو کیسا ہونا چاہیے، یہ ہم لوگوں کو سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنا جو ہے وہ رویہ ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنی اولادوں کو اور جو ہے وہ ان چیزوں کی جو ہے وہ بیان کرنا ہے، ان کو بھی ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے، اور اللہ پہ یہ یقین رکھنا ہے کہ جو حالات ہیں یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے. تو میں جب تیاری بھی کر رہی تھی تو آج کل کے حالات آپ سب کو پتہ ہے، دیکھیے کتنی تسلی ہوتی ہے انسان کو جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں ہمیشہ نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سب جو ہے وہ اللہ کے دین سے جڑے رہیں گے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے. تو جو ہے وہ وقت آئے گا کہ جب جو ہے اسلام کا بول بالا ہوگا. تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ پسندیدہ بندہ بنا دے، ہمیں ان راستوں پر چلنے والا بنا دے جو اللہ کو پسند ہیں. ہم جو ہے وہ اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع و ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور باطل کا باطل ہونا ہمیں دکھا دے اور اس سے دور ہونے والا بنا دے، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے سارے دینی بھائی بہنوں کو. اور جو ہے وہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.